اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع، سب سے پہلے ہم سورہ حجرات کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر بات نہ کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب اس سورہ حجرات کی شروعات کتنی خوبصورت آیت مبارکہ سے ہوئی ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا قرآن مجید میں کہ جب مدینہ منورہ میں سورہ اور آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اے لوگوں کی جگہ اے ایمان والوں کہہ کر لوگوں کو مخاطب کیا، یعنی کہ مدینہ منورہ کی تمام سورہ مبارکہ اور آیت مبارکہ کی ایک خوبی یہ بھی رہی کہ جب وہاں آیتیں نازل ہوتی تو اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے اپنے بندوں کو اے ایمان والوں کہتا، اے ایمان والوں کہہ کر پکارتا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر بات نہ کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب پہلی آیت مبارکہ میں بہت سارے پیغام اور بہت ساری ہمیں تعلیم دی گئی، علم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر بات نہ کرنا، مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول کو کس طرح ہمیں ان کی عظمت سمجھنا ہے، ان کا مرتبہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنے ساتھ ملا کر کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر بات نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سمجھا ہے لوگوں کو کہ اللہ کے بعد اس کا رسول ہے، اس کا محبوب ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ خود نے فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ نیک کام کرو۔ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس بات سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جب کسی بھی کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کوئی کام نہ کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے اس وقت کوشش کی کہ ان سے پہلے قربانی کر لیں، کسی نیکی میں آگے بڑھ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں، یہ پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ جب تک میرا محبوب، میرا رسول کسی کام کو نہ کر لے تب تک تم بھی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور خبردار کر دیا۔ پھر آیت نمبر 2 میں فرمایا، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو اور ان سے اونچی آواز میں بات یعنی خطاب مت کرو، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے خطاب کرتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند مت کرو، مطلب ان کے سامنے بہت خاموشی سے، بہت طریقے سے اور بہت تمیز سے بات کیا کرو۔ ان کے سامنے آواز کو اونچی مت کیا کرو۔ ایک دوسرے سے جس طرح سے باتیں کرتے ہو ایسا میرے محبوب سے، میرے نبی سے، میرے رسول سے ایسی باتیں مت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کس قدر ان کا مرتبہ سمجھا رہا ہے ہمیں، اور پھر آگے کیا بول رہا ہے اس پہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کا احترام اگر تم نے نہیں کیا تو تمہاری تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور اس کی تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ مطلب تمہیں پھر کوئی آگاہ نہ کرے گا، پھر تمہیں کسی طرح کی کوئی خوشخبری اور کسی طرح کا کوئی ڈرانے والا بھی نہ ملے گا، کیونکہ تم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر بدتمیزی کرو گے تو یہ تمہارے اعمالوں کو برباد کر دے گی۔ پھر فرمایا، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور اپنی آوازیں دھیمی کر لیتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں تقوی یعنی پرہیزگاری کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائی اور ان کے لیے گناہوں سے معافی اور بڑا اچھا بدلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 آیت مبارکہ میں ہم کو خبردار کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے،
ان سے کیسے خطاب کرنا ہے، کیسے بات چیت کرنا ہے، کیسے ان کے سامنے ادب و تہذیب سے کھڑے رہنا ہے، اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے، بلند نہیں کرنا ہے۔ پھر جو ان کا احترام اور عزت کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری سنائی کہ جو اپنی آوازیں دھیمی کر لیں گے اور اپنے دلوں میں پرہیزگاری تقوی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا اور ان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور انہیں بہت اچھا بدلہ ملے گا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے، یعنی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک سے، ان کے گھر کے باہر سے زور سے آواز دے کر بلاتے ہیں، اکثر ان میں عقل نہیں رکھتے۔ اب کس طرح سے ان لوگوں کو کم عقل یا جاہل کہا گیا؟ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے زور زور سے آواز دے کر بلاتے تھے، کیونکہ وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ نہیں سمجھتے تھے۔ ابھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا، اپنے محبوب کا مرتبہ بیاں کر رہا ہے سورہ حجرات میں۔ کیا فرمایا کہ اپنے وہ لوگ جو حجر مبارک کے باہر سے زور سے آواز لگا کر بلاتے ہیں، اکثر ان میں عقل نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ بے عقل بے علم ہیں، انہیں علم نہیں ہے۔ پھر فرمایا اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوتا تو اس کے لیے حکم تھا اللہ تعالیٰ کا کہ باہر صبر کرے، کھڑا رہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے باہر آئیں تو پھر ان سے ملاقات کرے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، اگر کوئی بن بھروسے کی طبیعت والا آدمی انسان تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو اس بات کی جانچ کر لیا کرو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری نادانی میں کسی قوم پر جا پڑو، پھر تم کو اپنے لیے کیے پر پچھتانا پڑے۔ ایک بات اور ظاہر ہوئی کہ ہمیں ہر کسی کی بات نہیں ماننا چاہیے جب تک کہ اس بات کی تصدیق نہ کر لو۔ اکثر منافقین اور مشرکین اس طرح کی خبریں پھیلایا کرتے تھے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے جن کا نہ کوئی بیس، نہ کوئی سر پیر ہوتا تھا، نہ کوئی اس کا کوئی آدھار ہوتا تھا، نہ کوئی بیس ہوتا تھا۔ تو ایسی باتوں کو پھیلانا بھی گناہ ہے جب تک کہ اس کی تصدیق نہ کر لو۔ پھر فرمایا اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول تشریف رکھتے ہیں، اگر وہ بہت سی باتوں میں تمہارا کہنا مان کر چلے تو تم بہت مشکل میں پڑ سکتے ہو، لیکن اللہ کا تم پر فضل ہے کہ اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت عطا فرمائی اور ایمان سے تمہارے دلوں کی زینت، یعنی کہ اس کی خوبصورتی بخشی، بڑھا دی، اور کفر، نافرمانی اور گناہ کے کاموں کو سے تمہاری طبیعت میں نفرت ڈال دی۔ ایسے لوگ ہی بہت اچھے اور نیک لوگ ہیں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے بیچ میں موجود ہونا، اور اس بات کی خاص طور سے وضاحت کی گئی کہ تمہارے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا تمہارے لیے بہت بڑا فضل ہے، تم پہ ہمارا رحم ہے، تم پہ ہمارا کرم ہے، تمہارے لیے بابرکت ہیں، باعث برکت ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کا تم پر فضل ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت فرمائی، کیونکہ تمہارے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں۔ صاف طور پہ فرمایا کہ تم یہ جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول تشریف رکھتے ہیں، مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا بھی تمام انسانیت کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ یہ بات اس سے واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی آیت مبارکہ سے۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول تشریف رکھتے ہیں، اس لیے تمہارے دلوں میں ایمان ہے، محبت ہے، اور تم نافرمانی سے بچتے ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا یہ بڑا فضل اور بڑی نعمت ہے، اور اللہ علم والا، دانش مند ہے۔ مطلب کہ نسبت، محبت اور کسی کی خاص بندے، نبی، اللہ کے ولی، ان کا لوگوں کے بیچ میں ہونا بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، برکت ہے۔ اللہ کا یہ بڑا فضل اور بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کا یہ بڑا فضل اور بڑی نعمت ہے، اور اللہ علم والا، دانش مند ہے۔ ایمان والوں کے دو جتھوں میں کبھی ٹکراؤ ہو جائے تو ان کے بیچ صلح صفائی کی کوشش کرو،
ابھی ہمیں آج بھی یہ کوشش کرنا چاہیے، سب سے زیادہ آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ آج ہم فرقوں میں بٹ رہے ہیں. ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آپس میں صلح صفائی کریں، فرقوں سے بچیں. پھر فرمایا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک زیادتی کرے تو پھر زیادتی کرنے والی جماعت سے لڑو، جہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف جھک جائے. پھر وہ اگر اپنا طریقہ درست کر لے تو دونوں میں انصاف سے صلح کرا دو، اور انصاف کا خوب خیال رکھو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یعنی سب سے پہلے یہ بتایا کہ صلح صفائی کر لو، کوشش کرو کہ صلح ہو جائے، اور اگر نہیں مانے تو پھر اس کو جنگ کر کے اسے سمجھاؤ، ہاتھ سے، منہ سے، جس طرح سے آپ اسے سمجھا سکتے ہو کوشش کرو کہ اپنی ذات سے اس کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرو، اس کو درست راستہ بتاؤ، حق پر لے کے آؤ اور انصاف کرو. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بے شک ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، اپنے بھائیوں میں صلح قائم رکھو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ایمان والے آپس میں بھائی ہیں. تمام انسان جو ایمان میں داخل ہو گئے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب ان سے صلح رکھو، صلح قائم کرو، اور اللہ کا بہت لحاظ کر کے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس سے صاف ظاہر ہوا کہ ہمیں آپس میں صلح رکھنا ہے، محبت رکھنا ہے اور انصاف کرنا ہے. اے ایمان والو سنو، کوئی قوم کسی قوم کو نیچ جان کر ہنسی نہ اڑائے، مطلب کسی کو گرا ہوا نہ سمجھے. بہت ممکن ہے کہ وہ کھلی اڑانے والوں سے بہتر ہو. یعنی کہ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ کسی کو بھی گرا ہوا یا کمتر نہیں سمجھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہنسی اڑانے والے سے زیادہ بہتر وہ انسان ہو جس کی ہنسی اڑائی جا رہی ہو. پھر خاص طور سے خواتین کے لیے فرمایا، عورتیں بھی دوسری عورتوں کا دل دکھانے کے لیے ہنسی ٹھٹا نہ کریں. عورتوں کی خاص طور سے خواتین کی عادت ہوتی ہے ایک دوسری خواتین کی عورت کی ہنسی اڑانا، اس میں کمی پیشی نکالنا. عجب نہیں کہ وہ ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، مطلب ہو سکتا ہے جس پہ وہ ہنس رہی ہوں وہ ان سے بہتر ہو. آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، برے لقب اور برے نام نہ دھرو. ایمان لانے کے بعد گناہ والا نام رکھنا بھی ٹھیک نہیں، اور جو توبہ نہ کرے تو ظالم شمار ہوں گے. پھر فرمایا اے ایمان والو بہت سے گمان سے بچنے کی کوشش کرو، بے شک کوئی گمان تو گناہ بن جاتا ہے. ایک دوسرے کے بھید نہ ٹٹولنا اور پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی بات کرنا بھی جب تم کو ناگوار ہے، ناپسند ہے، تو پھر اللہ سے ڈرو، غیبت چگلی سے توبہ کرو. بے شک اللہ توبہ قبول فرماتا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے. اب دیکھو کس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے محبوب کے ذریعے اچھی باتیں سکھا دی، اچھی باتیں، اچھی تربیت دی کہ ہمیں ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنا ہے، برائیاں نہیں کرنا ہے، اور کس قدر یہ بڑا گناہ ہے چگلی کرنا، غیبت کرنا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، یعنی کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں. شروعات ہم سب کی ایک ہی انسان سے ہوئی، اور تم کو خاندان اور قبیلے والے بنا دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ہم نے دھیرے دھیرے پھر خاندان بنائے، قبیلے بنائے، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو نافرمانی سے بچنے کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہو. اب کسی کو بھی مطلب کہنا یہ چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ کسی انسان کو کسی پہ کوئی بڑا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی سے بڑا ہے، کوئی کسی سے چھوٹا ہے، کوئی کسی سے بالا تر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہر کوئی ایک ہی انسان کی اولاد ہے، چاہے وہ کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو. لیکن بس اللہ کے وہاں عزت والا یا بڑا تو وہ ہے جو نافرمانی سے بچنے کا بہت خیال رکھتا ہو، یعنی کہ جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہو. بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور خبر رکھنے والا ہے. پھر دیکھیے اب یہ اچھی باتیں سکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، بہت خوبصورت تربیت ہمیں دی گئی اللہ تعالیٰ کے ذریعے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی عظمت بتائی گئی، ان کے سامنے کس طرح سے باتیں کرنا ہے، کس طرح سے ان کے سامنے پیش آنا ہے، کس طرح سے ان کو آواز لگانا ہے، پھر آپس میں کیسے صلح رکھنا ہے، انصاف رکھنا ہے، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھنا ہے، کسی غیبت اور چگلی نہیں کرنا ہے۔ اب آگے بہت خوبصورت بات آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیہات سے عرب آئے، کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے۔ آپ کہہ دو کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلم ہو گئے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب کس قدر یہ بات سمجھنے والی ہے، اور کس صاف صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایمان جو ہے صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا نام نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے اس پہ غور کیجیے نا، کہ دیہات سے عرب آئے، دیہات سے عرب آئے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے۔ آپ کہہ دو ابھی تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو برابر مانتے رہو گے تو تمہارے اعمال میں کسی عمل کی جزا یعنی کہ بدلے میں اللہ کچھ کم نہ کرے گا۔ بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مطلب ایمان صرف نام کا یا اسلام قبول نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو دلوں میں داخل کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے، تب جا کے ہم ایمان والے کہلائیں گے۔ یہ بہت کڑوی بات ہے جو لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید فرما رہا ہے، یہ میں نہیں فرما رہا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ابھی وہ ایمان والے نہیں ہوئے، مطلب ابھی صرف نام کے ایمان لائے ہیں، ایمان میں صرف داخل ہوئے ہیں، ابھی صرف مسلمان ہوئے ہیں، لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو واضح کرا ہے حدیث مبارک کے ذریعے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والے تو وہ ہیں، اب دیکھیے ایمان والوں کی خصلت، ان کی خوبی، ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہے۔ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں تو پھر کبھی شک شبہ میں نہ پڑیں اور اللہ کے راستے میں جہاد پر اپنی جان اور مال لگا دیں۔ ایمان میں سچے یہی لوگ ہیں۔ مطلب کہ اب ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کرنا ہے، اسی پر یقین کرنا ہے، کسی طرح کا شک شبہ نہیں رکھنا ہے۔ ہمارے تمام معاملات، تمام زندگی بسر کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلانا ہے، اس پر ہی چلنا ہے۔ اور سب سے پہلے تو آج کے دور میں اپنی نفس سے جہاد کرنے کا موقع ہے، اپنے آپ سے لڑنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ سب سے پہلا جہاد تو ہمیں اپنی خود کی ذات سے، اپنی خود کی نفس سے کرنا ہے، اس سے لڑنا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانا ہے، اور اپنا مال جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح سے خرچ کرنا ہے، اپنے گھر والوں پہ، اپنے رشتہ داروں پر، غریبوں پر، سب پہ مال خرچ کرنا ہے، ایمان والوں پہ مال خرچ کرنا ہے، صحیح جگہ مال خرچ کرنا ہے، یہی لوگ سچے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کہہ دو کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری کی اطلاع دیتے ہو جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کو معلوم ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں میں تو بہت دیندار ہوں، یا جو بہت دیندار بنتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ کہہ دو کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری کی اطلاع دیتے ہو؟ مطلب تم اللہ تعالیٰ کو کیا بتانے کی کوشش کرتے ہو، کیا ظاہر کرتے ہو کہ تم بہت دیندار ہو، جبکہ تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ صرف دیندار بننے سے کچھ نہیں ہوگا، دیندار دکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، دین پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو دینداری کی اطلاع کیا دیتے ہو؟ اللہ تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو سب پتا ہے، اس سب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، تم مجھے کیا بتاؤ گے؟ اسلام لانے کا یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کلمہ پڑھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا دکھاتے کہ ہم نے بہت احسان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ گوارا نہیں گزرتی یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام لانے کا یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں، آپ فرما دو کہ اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہوا کہ ایمان کی طرف تم کو راہ بتا دی، اگر سچے ہو تو اللہ کا خوب احسان مانو۔ اب یہ تو مطلب ہمارے لیے بھی بات ثابت ہے، ہمارے لیے بھی بات ظاہر ہے
ہم پر بھی یہ لاگو ہوتی ہے کہ اگر ہم ایمان والوں میں پیدا ہو گئے تو یہ ہم پہ اللہ کا کرم ہے، اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا تو یہ بھی ہم پر اللہ اور اس کے رسول کی ہی عنایت ہے، انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول کی امت میں پیدا ہونا یہ بھی بہت شرف کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پہ خوب احسان ہے، ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ بے شک بات یہ ہے کہ اللہ تو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی سب چیزوں کو جانتا ہے، اور تمہارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ظاہر کر دی کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، گزر کرنا ہے اس پر، اور ایمان میں کس طرح سے داخل ہونا ہے، ایمان پر کس طرح سے عمل کرنا ہے۔ یہ سورہ حجرات میں بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی کے مرتبے سے شروع ہوئی، اور ایمان پر اس کو اختتام کیا گیا سورہ مبارکہ کا کہ ایمان پر قائم رہنا ہے، اور ایمان پہ رہنا ہے، ایمان والوں میں رہنا بھی اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے۔ اس کے بعد ہم نے آج کوشش کی ہے کہ ہم مدینہ منورہ کی فضائل مدینہ منورہ صحیح بخاری یعنی صحیح حدیث سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا، ایک چیپٹر قائم کیا جس کا نام فضائل مدینہ ہے، فضائل مدینہ منورہ۔ اب اس میں حدیث نمبر 1876 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایمان مدینہ میں اس طرح سمٹ آئے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! مطلب کہ مدینہ منورہ کی یہ عظمت اور شان بتائی گئی کہ قیامت کے قریب بھی، جب قیامت آنے لگے گی، جب قیامت قریب ہو جائے گی تو ایمان مدینہ منورہ میں سمٹ کر آ جائے گا۔ پھر 1877 میں فرمایا کہ اہل مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی فریب کرے گا وہ اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! مطلب کسی بھی اہل مدینہ کے ساتھ کوئی فریب مت کرو، ان سے عزت اور احترام اور ان سے محبت کرو۔ پھر فرمایا حدیث نمبر 1879 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ پر دجال کا رعب نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے، یعنی کہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں دجال داخل نہیں ہو پائے گا۔ اب اس حدیث میں تو صرف ابھی مدینہ کا نام آ رہا، آگے مکہ معظمہ کا بھی آئے گا، ایک آدھ حدیث آئے گی ویسے بھی انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ پر دجال کا رعب بھی نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے۔ اب جو لوگ مدینہ منورہ ہو کر آئے ہیں، جو وہاں کا علم رکھتے ہیں، وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہی مدینہ منورہ کے 7 دروازے بن چکے ہیں، جبکہ اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں تب مدینہ منورہ کے 7 گیٹ نہیں ہوا کرتے تھے، 7 دروازے نہیں تھے، لیکن اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ 7 دروازے بن چکے ہیں، اور جب دجال آئے گا تو وہ کسی بھی دروازے سے اس میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور دجال سے مدینہ منورہ کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں۔ حدیث نمبر 1880، مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں، نہ اس میں طاعون آ سکتا ہے نہ دجال۔ اللہ اکبر! مطلب وہاں کوئی وبا نہیں پھیل سکتی، کوئی بیماری نہیں پھیل سکتی، نہ دجال وہاں گھس سکتا ہے، نہ انٹری کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1881 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ یہ آ گئی وہ دونوں باتیں جو میں آپ سے فرما رہا تھا کہ مکہ اور مدینہ کی حدیث بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا، مطلب جہاں دجال نہ جائے گا، سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ یعنی کہ پنکتی بد لائن سے فرشتے کھڑے ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 بار کانپے گی، جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس سے باہر کر دے گا۔
حدیث نمبر 1882، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال مدینہ کی ایک خاری شور زمین تک پہنچے گا، اس پر مدینہ میں داخل ہونا تو حرام ہے، وہ اندر نہیں جا سکتا۔ پھر ایک شخص کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے، جس کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی۔ اب دیکھیے کس طرح سے دجال کو پہچانا جائے گا اور کیا معاملات رہیں گے۔ وہ شخص کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی۔ دجال کہے گا کیا میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر دوں تو تم لوگوں کو میرے معاملے میں کوئی شبہ رہ جائے گا؟ اب دجال لوگوں کو قتل کر دے گا پھر زندہ کر دے گا، تو اس کے حواری کہیں گے نہیں، چنانچہ دجال انہیں قتل کر کے پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ جب دجال انہیں زندہ کر دے گا تو وہ بندہ کہے گا اللہ کی قسم اب تو مجھ کو پورا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ دیکھیے یہ بات کو غور کرنا، دھیان رکھنا ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ایسا کیسے کہ دجال کو اتنی طاقت اللہ تعالیٰ کیسے دے دے گا کہ وہ کسی کو مار دے گا پھر اسے زندہ کر دے گا، ہے نا؟ دجال کو اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے کیسے دی؟ تو وہ بھی ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے، لیکن وہ جو دکھائے گا وہ اصل میں ایک جادو کی طرح ہوگا۔ اصل میں وہ کسی کو نہ تو مارے گا نہ کسی کو زندہ کرے گا۔ یہ ایمان والا اس حقیقت کو سمجھتا ہے اور سمجھے گا، جس کے دل میں ایمان رہے گا کہ یہ صرف ایک دکھاوا ہے، دکھا رہا ہے، یہ اصل میں ایسا کر نہیں سکتا۔ اللہ کے سوا نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے نہ کوئی اس کو مرے ہوئے کو پھر سے زندہ کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ تو یہ دجال جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے ساتھ یہ کھیل کرے گا، ان کی آنکھوں سے کھیلے گا، ان کو ہپنوٹائز کرے گا اور وہ لوگ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے، جبکہ نہ تو وہ انسان مرے گا نہ وہ واپس زندہ ہوگا، یہ صرف ایک دکھاوا ہوگا۔ تو وہ جو شخص نے جس کے پاس یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس تک یہ حدیث پہنچ جائے گی، جو اس بات کو یاد رکھے گا وہ اس کا کھلا جادو سمجھ جائے گا۔ وہ بولے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ پورا معاملہ میں سمجھتا ہوں یہ دجال کا ہے، تو ہی دجال ہے۔ دجال کہے گا لاؤ اسے پھر قتل کر دوں، لیکن اس مرتبہ وہ قابو نہ پا سکے گا۔ دیکھیے جو اس کو پہچان جائے گا پھر وہ کسی کو نہ مار سکے گا نہ کسی کو زندہ کر سکے گا۔ جو اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے، جو اس سے ہپنوٹائز ہو جائیں گے، وہ اس کو وہ سب کچھ دکھے گا جو دکھانا چاہ رہا ہے، لیکن ایمان والے کو انشاءاللہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ دجال کرے گا پھر کوشش کرے گا کہ اس کو قتل کر دوں، لیکن اس کا قابو نہیں چلے گا، اللہ کے قدرت کے سامنے دجال پھر کچھ نہ کر سکے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے اور اس بات کو آگے بڑھاتے رہنا ہے کہ دجال جو دکھائے گا وہ کھلا فتنہ، کھلی آزمائش ہوگی، کھلا جادو ہوگا، نہ وہ کسی کو مار سکتا ہے نہ کسی کو زندہ کر سکتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی عظمت اور اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا، حدیث نمبر 1884، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ برے لوگوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، یعنی کہ مدینہ منورہ میں ہمیشہ برائی دور کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1885، اے اللہ جتنی مکہ میں برکت عطا فرمائی ہے مدینہ میں اس سے 2 گنی برکت کر دے۔ اللہ اکبر، آمین۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مدینہ منورہ سے محبت فرماتے تھے کہ حدیث نمبر 1885 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ جتنی مکہ میں برکت عطا فرمائی ہے مدینہ میں اس سے 2 گنی برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ، آمین۔ تو اس طرح سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر 1888 میں فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے بیچ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک تھا، جو آج روزے مبارک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہیں پر ان کا ممبر تھا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا، پیشن گوئی کر دی کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعائیں بھی فرمائی اور اس کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ فرمایا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے جو غلطی ہوئی ہو، کہنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو یا ہم سے سمجھنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اس کے صدقے و توفیل میں اس کو وسیلہ بنا کر تمام مرحومین کو، تمام ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو، اور جو لوگ ہم سب یہاں جڑے ہوئے ہیں، ہم سب کے گھر والوں کو، تمام ہم سب کے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. تمام مرحومین کو، تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور آسانی عطا فرمائے. دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان عطا فرمائے. ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. آمین. اور اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے، تمام تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، تمام امتحانات سے ہم سب کی، تمام امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرمائے. ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توفیل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توفیل میں ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. دنیا اور آخرت کی خوب کامیابی اور رحمتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بری بیماریوں سے، وبا سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرمائے. ہم سب پہ اپنا خوب اور خوب رحم اور کرم نازل عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. شکریہ. اللہ حافظ.